اپنانا جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اس کا ملبہ بھی مسلم لیگ نون پر ڈالنا سیاسی طور پہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے یہ کردار کیا جا رہا ہے، یہ ایکٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ ہمیں کسی فیور کی ضرورت ہے، نہ ہماری خواہش ہے کہ کسی بے گناہ پر کوئی تشدد کرے، کسی کے کوئی پیپر چھینے، اور اگر چھینے گئے ہیں تو اداروں کو انویسٹیگیٹ کر کے ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، اور اگر نہیں چھینے گئے تو پھر وہ پراپیگنڈا بھی جو ہے وہ کیا جانے والا وہ بھی لوگوں کے قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ظالم کو معصوم نہیں کہا جاتا. اور آج یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے خاموش کیوں ہیں؟ ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ جو ان کی بلیک میلنگ کی، جو اداروں کو دباؤ میں لانے کی، جو وہ ضرورت کے تحت وہ گفتگو کرتے تھے، کیا وہ پوری ہو گئی ہے؟ اور میں یہ کہوں گا کہ وہ مت دعوت دیں ان اداروں کو جو خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ہیں، ہم آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور جس کی جدوجہد مسلم لیگ نون نے کی، اور آج اداروں کے اندر وہ ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے. تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 9-10 مئی کے پاکستان کے اندر جرم کرنے والوں کو سزا نہیں دینا تو پھر جو ایک طاقتور ادارے کے اندر جو لوگوں کو سزا دی گئی، درجن سے زائد لوگوں کو، یا ایک دوسرے ادارے کے اندر آڈیو جس کی آئی تھی وہ آڈیو بیس یا دیگر ایشوز پر جس کو نوٹس کیا گیا ہے، پھر وہ بھی واپس لے لینا چاہیے. اور اگر کرنا ہے احتساب تو پھر سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ ہونا چاہیے. پھر کیا بندیال صاحب کی آڈیو منظر عام پہ نہیں آئی تھی، ان کی ساسو ماں کی؟ اور کیا پھر اسی طرح ہوا نہیں ہے؟ اور کیا ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو نہیں آئی تھی؟ کیا اس پہ مٹی ڈالو یہ پروگرام ہے؟ اور کیا جس کو نوٹس ہوا اعلیٰ عدلیہ کے ایک اعلیٰ شخص کو، کیا اس کی جو آڈیو سامنے آئی تھی کیا مین اسی طرح آڈیو کے مطابق اس پہ عمل نہیں ہوا؟ اور کیا اگر نوٹس ہوتا ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوتی ہیں تو وہ تو اپنی جگہ درست ہے، مگر کیا جسٹس قیوم ملک صاحب جو تھے ان کی جو آڈیو آئی تھی اس پہ یقین نہیں کیا گیا تھا اور اس آڈیو پہ کو بیس بنا کے سزا نہیں دی گئی تھی اور سزائیں ختم نہیں کی گئی تھی؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو آپ کہیں کہ یہ درست ہے، اور جو آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ہوں گی، جو آپ کو لاڈلا نہیں ہوگا، آپ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے؟ تو میری اداروں میں بیٹھی اعلیٰ شخصیات سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین قانون کو مقدم جانا چاہیے اور یہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ادارے میں بیٹھ کے کوئی شخصیت یہ کہے کہ فلاں معصوم ہے، گڈ ٹو سی یو کوئی کہے، اور ہمیں کہے یہ سسیلین مافیا ہیں. ہمیں اگر کوئی انصاف، ہم لاڈلا پن نہیں دکھا رہے، نہ ہمارا کوئی دیکھے گا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی انصاف دینا چاہتا ہے تو جس طرح ہم بری ہوئے ہیں 7-8 سال بعد، تو کیا یہ ہمارے لیے کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ جو ہماری کیمپین ہمارے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے کی گئی، اداروں میں بیٹھ کے لوگوں نے کی، آج
اس پہ کوئی لب کشائی کی جائے کہ یہ ظلم ان کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا رہا. نواز شریف معصوم ہے, ذوالفقار علی بھٹو معصوم تھا, یہ آج کہنا چاہیے, کیونکہ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, مگر جنہوں نے پاکستان کے اندر اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی, اس کو پھانسی چڑھا دیا, اور جس نے عملاً پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا اس کو ہائی جیکر بنا دیا. اور یہ چیزیں اگر اداروں میں بیٹھے لوگ نوٹس نہیں کریں گے تو پاکستانی عوام میں ایک غیر یقینی ایک اس طرح کی تقسیم ہو جائے گی جو پاکستان متحمل نہیں ہے. تو میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں پچھلے 2-4 دن سے کہ فلاں اتحاد فلاں سے, فلاں اتحاد فلاں سے کہا جا رہا, ہم تو خوشی بنا رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باقی جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نے ہمیشہ وہ 2013 ہو, وہ 97 ہو, وہ 90 کی دہائی ہو, اس میں مسلم لیگ نون نے 2/3 اکثریت سنگل مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ حاصل کی. اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم 2/3 اکثریت لیں گے. ہمیں خوشی ہے خاص طور پر پنجاب بھر میں کہ ہر جماعت اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی خواہش کرنا شروع کر دی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے وہ لڑیں. پنجاب میں ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے. جو آئی پی پی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اس پر کیا پیش رفت اب تک ہوئی ہے؟ آپ نے تو 2 ٹوک ایک اعلان سا کر دیا ہے, تو اس پہ کیا فردر ہوگا؟ کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی, کاف لیگ کے ساتھ بھی آلموسٹ معاملہ طے ہیں. سالک حسین کا اس حوالے سے باقاعدہ وہ بیان بھی آ چکا ہوا ہے کہ معاملہ جس بیان کو آپ کوٹ کر رہے ہیں سالک صاحب کے, انہوں نے خود کہا کہ ہماری گپ شپ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی آمد پہ, انہوں نے صحت کے حوالے سے پوچھا تھا, تو ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. تو بالکل میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں ان کے خیالات کو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ 2-3 سیٹوں پہ, مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے, تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. ہر جماعت کو کرنا چاہیے. اور جہاں تک استحکام پارٹی کا تعلق ہے تو ہم کسی طور پر بھی استحکام پارٹی کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے والے. صاحب آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا عدلیہ کو, لیکن آپ نے کبھی اس کے اوپر اظہار نہیں کیا کہ اسی عدلیہ نے جو ہے 50 روپے کے کاغذ کے اوپر میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی اور بہت سارے کیسوں کے اندر بری. میں نے کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہم نے کبھی بھی پہلے بھی بنایا ہے. ہم اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے خیالات پر ضرور لب کشائی کرتے ہیں, ضرور بات کرتے ہیں. میں نے تو بات کی ہے جو انہوں نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو, میں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی مجرم کو جو سزا یافتہ ہو, جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو, اگر اس کو معصوم کہا جائے گا تو میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا تھا اس پہ بھی یہ بات کہنی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, نواز شریف نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا, اس کو تا حیات نااہل کر دیا. اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ اب تو وہ بری بھی ہو چکے ہیں. تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس وقت جن لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی, جو ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک اور دیگر لوگ اور فیض صاحب سے باجوہ صاحب تک جو لوگ شامل تھے, ان کو کاش نوٹس ہوں, ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے جو کہ ہم نے کی ہے. اس کے بدلے جو ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہمارے متعلق بھی
दो अल्फाज कह दिए जाएं ताकि आइंदा आने वाली नस्लों में से भी कोई नवाज शरीफ, कोई जुल्फकार अली भुट्टो पैदा हो सके। आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो ये उम्मीदें लगा के बैठी है कि मुस्लिम लीग नून हमसे कोई एडजस्टमेंट करेगी, कुछ हमें सीटें देगी। जहांगीर तरीन साहब ने भी ये दावा किया कि मैं खुद नहीं गया, मुझे खुद नून लीग की क़यादत ने फोन करके बुलाया, लेकिन आज तो आपने उनके सारे ख्वाब तोड़ दिए कि हम आपसे तार नहीं करने जा रहे। देखिए, बात यह है कि किसी जमात को किसी दूसरी जमात से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, उनको वोटर से उम्मीदें लगानी चाहिए और इंतखाबात में अपने हलके के वोटर सपोर्टर से उम्मीदें रखनी चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि एक जमात किसी दूसरी जमात से उम्मीद लगा के कहे कि मैं पार्लियामान में पहुंच जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। एक साहब